میرے برادر عزیز صاحب محفل جناب محسن منظور صاحب، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشنز، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز، عظیم اساتذہ اور اقبال کے شاہی بچوں، آج بلا شبہ 107 ون ایل اسکول میں یہ منعقد ہونے والی تقریب اپنی نوعیت، اپنے مقاصد کے اعتبار سے ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ سارے ساتھی اس شخص کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں جس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ، جب میں کہوں گا تو 60 سال اگر انسان کی ایک زندگی ہے جس کو سپر انویشن کہا گیا ہے کہ 60 سال کا جو شخص ہوگا پاکستانی آئین میں ہم اس کو کہیں گے کہ اب آپ رک جاؤ، بس کر دو۔ آپ نے جو ٹاسک ہم نے آپ کو دیا تھا وہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا، قوم کے لیے، قوم کے بچوں کے لیے، اب آپ اپنی فکر کرو۔ تو یہ 60 سال میں سے اگر میں کہوں کم و بیش اس بندے نے 40 سال اس قوم کو دیے، تو یہ زندگی کا اس کا ایک طویل جو سفر ہے، طویل جو اس کا عرصہ ہے، وہ اس قوم کے لیے وقف ہوا ہے اور سستے داموں ہوا ہے۔ اگر یہ استاد ایک ڈیولپڈ نیشنز کا استاد ہوتا تو اس کی ایک ہائی رینکڈ ویلیوز ہوتی، اس کو ہم اکنامک زونز میں جا کر بہت اہمیت دے رہے ہوتے، لیکن یہ استاد اس نیشن کا استاد نہیں تھا، یاد رکھیے گا۔ یہ میرے نبی کا جانشین تھا، یہ مدینہ اسکول آف تھاٹ کے فلسفے کا پیروکار تھا، اس کا پرچارک تھا کہ میرے پیارے نبی نے جس شعبے پہ فخر فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، تو جو اس سلسلے سے منسلک ہوتا جائے گا وہ نبی کا جانشین ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو آج یہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس کو آپ محسن منظور کہتے ہیں، اور اس کے بالمقابل یہ 2 کمرے کھڑے ہیں جس کو آپ سکول کہتے ہیں، اور اس سکول اور اس محسن منظور کی سپر انویشن میں کم و بیش 40 سال کا ایک سفر ہے جو طے ہوا ہے۔ اب اس 40 سال کے سفر میں اگر میں آپ کو کہوں کہ آج 2023 ہے تو 1923 بھی تو ہوگا اور 2123 بھی آئے گا۔ 1923 آج سے 100 سال قبل بہت سے یہاں بندے آباد ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ یہاں پانی بھرنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، پیدل جایا کرتے تھے، گھوڑے خچر پہ جایا کرتے ہوں گے، پھر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، پہیہ آیا، سائیکل آ گیا ہوگا، موٹر سائیکل آ گیا ہوگا، بہت سے لوگ گزرے 1923 سے 2023 میں۔ لیکن آج اس پلیٹ فارم میں آپ نے ایک شخص کو یاد کیا کہ یہاں کوئی طالب حسین بھی تھا، حافظ امین صاحب نے بتایا۔ تو وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے ایک شخص جس کا ذکر ہوا اس سٹیج پہ، وہ اس 100 سال کے سفر کا مکین تھا، زندہ ٹھہرا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق اس شخص سے اس عمارت تک تھا، لفظ سے فکر جملے تک تھا، اور اس جملے سے شعور تک کا تھا، اور وہ میراث ٹھہری ایک استاد کی۔ آپ نے کہا جی کہ یہ جو محسن منظور صاحب بیٹھے ہیں یہ نمبردار بھی ہیں، ڈیفینیٹلی یہ ریونیو کے لیے بھی کام کرتے ہوں گے، کسانوں کے لیے بھی کام کرتے ہوں گے، تو نمبردار تو ریٹائر نہیں ہوتا، اس کو پولیٹیکلی ہٹا دیا جائے تو ہٹا دیا جائے۔
تو یہ نمبردار ہونے کے ساتھ ساتھ آج اگر یہ ریٹائر ہوا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کل ایجوکیشن کا بھی نمبردار ہوگا. یہ ہمارے سکولوں کی نمبرداری کرے گا. اللہ نے اس کو ایک بڑے خاندان میں پیدا کیا، بڑا ظرف دیا، بڑی سوچ دی، بڑی فکر دی. یہ کل سے ان سکولوں کی، ان اساتذہ کی، ان بچوں کی اپ گریڈیشن کے لیے کام کرے گا انشاءاللہ. اور میں یہ ہوپ کروں گا کہ یہ کل اگر آپ اس کو ریونیو کا نمبردار کہیں گے تو ہم ایجوکیشن والے ان کو ایجوکیشن کا نمبردار کہہ کر ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے بھی کام کریں. تو یہ ایک لفظ ابھی ایک ساتھی نے بتایا کہ آرمی کور میں نا ایک ٹریننگ ہو رہی تھی اور ایک آفیسرز لوور رینکس کا جس کو جے سیز وغیرہ کہتے ہیں وہ ریٹائر ہو رہا تھا. تو جب وہ اسٹیج پہ آیا نا تو وہ رو پڑا، روتا رہا. تو پھر تھوڑی دیر بعد مسکرانے لگا. تو وہاں آفیسر نے پوچھا یار یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتا ہے کہ جو شخص بھی آیا نا انہوں نے کہا کہ یار ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج آپ باعزت ریٹائر ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس ایک لفظ کو سننے کے لیے میں 40 سال تک اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا. یعنی کہ اس لفظ کو پانے کے لیے ہم 40 سال اپنے آفیسرز کی، اپنے بڑوں کی، اپنے محکمے کی، ریاست کی جھڑکیں بھی سنتے ہیں، گالیاں بھی سنتے ہیں، چاہے وہ ہمارے آفیسرز ہم سے عمر میں بھی چھوٹے ہوں، لیکن وہ ہمیں کیا کرتے ہیں اس کا ٹھہرے ملاتے ہیں. تو آج آپ نے کہا کہ یہ باعزت ریٹائر ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. آپ دیکھیں یہ سارے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ سارے آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ ان کی عزت میں اضافے کے لیے آئے. آپ نے اپنا وقت نکالا، آپ اپنی گاڑی پہ آئے، آپ نے اپنا پیٹرول خرچ کیا، آپ نے پھول خریدے، آپ نے گفٹ خریدا، اور یہاں آ کر آپ نے اپنے اس بھائی کی عزت افزائی کے لیے کردار ادا کیا. تو اس کا بھی اللہ کے نزدیک ایک انعام ہے. جس طرح آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ جب کسی کی عزت افزائی کے لیے جاتے ہیں وہی انعام اللہ آپ کو دیتا ہے. تو میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں. تو یہ سفر جس طرح عزیز صاحب نے بتایا، ہمارا بلیف ہے کہ استاد معاشرے کا ایک باوقار ہے، اس کے لفظ کی کوئی قیمت نہیں. یہ آخری دن ہوتا ہے، ہم سب مل کے اس کو اچھے لفظوں میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو ریٹائرمنٹ سیریمنیز جو ہے وہ باوقار ہونی چاہیے جس طرح آج. تو اس سے منسلک ہر پر ہمارے ایجوکیشن تھنکرز فورم کے ساتھی ہو، ایجوکیشن کے ساتھی ہو، اب یہ ایک تحریک بن چکی ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی ساتھی ریٹائر ہوگا تو شاہد صاحب نے جس طرح کہا کہ یار میں سوچ رہا تھا کہ یہ سیکنڈری والے پرائمری اسکول میں آ کر ایک ایلیمنٹری اسکول کے ہیڈ کو کس طرح خراج تحسین پیش کریں گے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے وہ ٹیچر پرائمرز ہو، چاہے وہ ہائی اسکول کا ہو، ایون دیٹ وہ کلاس 4 ہو، جب بھی مجھے بتایا گیا کہ ریٹائرمنٹ ہے اور استاد ہے، ہیڈ ٹیچر ہے یا کلاس 4 ہے، میں اس دن اپنا سارا پروگرام ترک کر دیتا ہوں اور وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ آج بھٹی صاحب کے آنے سے یہ بیٹھے ہیں اصغر علی قمر صاحب، یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، شاہد صاحب ہیں، ان کے آنے سے، میرے آنے سے اگر ان کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے فخر بن گیا، خوشی بن گئی، تو آج کا دن ہمارا قیمتی ہو گیا. اور وہ جو مسکراہٹ جو میں نے گیٹ پہ دیکھی، وہ جو شکریہ جو ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ ایک دن کی کیا قیمت ہو سکتی ہے. وہ تو بولتی آنکھیں جس کو وہ ہیلن کیلر کہتی تھی نا کہ میں نے
seeing people see little, یہ دیکھنے والے تو کم دیکھتے ہیں، کبھی اس خوشی کو جو ہے وہ دیکھا کیجئے۔ تو اس فیملی کے ساتھ میرا عقیدت، محبت اور احترام کا رشتہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اکبر بڈانی صاحب نے مجھے بتایا تھا، دعوت بھی تھی، تو یہ ان کا اپنا آبائی گاؤں بھی ہے، تو میں نے ڈیفینیٹلی یہاں آنا تھا، تو میں تھینکفل ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، پوری ٹیم کی اور پورے انتظامیہ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس شعوری سفر میں اس منظور محسن سے اس بلڈنگ میں دیکھیں ہزاروں سٹوڈنٹس یہاں سے نکلے، ان کی زندگی میں ایک کیا آیا ہے؟ خوشحالی آئی۔ آج انہوں نے مجھے تلاوت جو میں نے انجوائے کیا ہے نا، وہ اس بچے کی تلاوت تھی۔ آپ کا نام سر کیا ہے؟ محمد ہاشم۔ انہوں نے بتایا یہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے اور بھانجا بھی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے دوسری بات بتائی کہ اب جو تلاوت آپ کو سنائی جائے گی وہ ان کا بیٹا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں جنریشن ٹو جنریشن جو یہ شعور کا سفر ہے، اس سفر کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی استاد کو جاتا ہے۔ اب اگر ہم یہاں ایک دیوار افتخار بنائے، آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اس سکول سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے پڑھے اور اچھے رینکس پہ چلے گئے، تو اس دیوار افتخار کو اگر ہم پر کرنا شروع کر دیں تو وہ پر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ وہ کامیابی کا سفر ہے جو ان دو کمروں کے اندر اور اس سوچ میں ہے، تو یہ سوچ کا جو ہے سفر ہوتا ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ وہ ایک شعر میں اکثر شاہین صاحب کو سنایا کرتا ہوں کہ استاد کے پاس جو وہ لفظ کا ایک رشتہ تھا جو شعور کو اپ گریڈ کرنے میں، لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے میں، ان کو اکنامک انڈیپینڈنس دینے میں، ان کو سوشل ریسپیکٹ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور وہ کسی ایک قابل فخر مقام پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ یہ میرے استاد ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی کامیابی کا ایک پیمانہ زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک اصول ہے، کیا آپ کا بیٹا آپ کے قد سے بڑھ گیا ہے تو سمجھیں کہ آپ نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ انہوں نے آج مجھے اپنے بیٹے سے بھی ملوایا کہ وہ لا گریجویٹ ہے اور گوئنگ ٹو کمپلیٹ ہز ڈگری ویری سون۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک پی ٹی سی ٹیچر کا بیٹا ہے، ایک ای ایس ٹی ٹیچر ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک لائر بن رہا ہے، ایک اچھی پوسٹ پہ جا رہا ہے۔ یہ ریوارڈ ہے جو اللہ ایک استاد کو اس شکل میں جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ یہ کس لفظ کی قیمت ہوتی ہے؟ ایک ٹیچر کہتا ہے سر میں تو ساری زندگی میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں اچھا ٹیچر بھی نہیں تھا، میں چوری کرتا تھا، میں پڑھاتا بھی نہیں تھا، 40 سال میں نے سروس کی۔ میں نے کہا یار بات سنو، 40 سال میں کوئی ایک لفظ آپ نے اس قوم کو ڈیلیور کیا؟ اللہ بڑا عادل ہے، اللہ نے قرض رکھا نہیں ہے، اس نے اس لفظ کی قیمت میں تمہاری ساری فیملی کو تم سے بڑا کر دیا، ایک لفظ۔ تو وہ جب 40 سال کے لفظ کیلکولیٹ ہوں گے مقبول صاحب، تو وہ پھر اللہ کے نزدیک تو انعام تو بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو وہ یقیناً وہ انعام جو ہے تو وہی ہے کہ لفظ انمول ہومن تملما ہوندن، لفظ بے تول ہومن خنجر ہوندے ہن، تو تا بے قیمتی کر کے رولی ویندی تے کو کوئی علم نہیں لفظ کیا ہوندے ہن۔ لفظ انسانیت دی بقا واسطے ہر پیغمبر دے ہاتھ وچ دعا ہوندی۔ تھینک یو۔